بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے خصوصی اعمال بیان کروں گی۔ رمضان المبارک رحمان کی طرف سے آنے والا معزز مہمان، نور کا آسمان، بے پایاں رحمت کا سائبان اور انسان کی بخشش کا ایسا حیرت انگیز اور قدرتی سامان ہے کہ اگر انسان پر حقیقت کھل جائے اور اس کی باطنی آنکھ وہ عجائبات اور مناظر دیکھنے لگ جائے جو فرشتوں کی آمد رفت سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ دم بخود رہ جائے اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے۔ رمضان میں رب تعالیٰ کے حکم سے روزہ داروں کے لیے فرشتے رحمتوں کے طباق اور سعادتوں کی سوغات لے کر آسمان سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور افطاری کے وقت ان پر یہ رحمتیں انڈیل دیتے ہیں۔ یہ سعادتوں سے بھرا ایسا بہار آفرین سما ہوتا ہے جو اگر ان پر منکشف ہو جائے تو وہ یہ تمنا کرنے لگ جائیں کہ کاش سارا سال ہی رمضان بن جائے اور انہیں یہ سعادتیں اور برکتیں ہمہ وقت حاصل ہوتی رہیں۔ بخشش و مغفرت کا جو باڑا بنتا ہے اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ ہفتے کے 6 دنوں میں افطاری کے وقت روزانہ لاکھوں گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے اور 6 دنوں میں جتنی تعداد کو بخشا ہوتا ہے ان کی مجموعی تعداد کے برابر 7ویں دن خطا کاروں کو بخشا جاتا ہے اور گناہ مٹا کر انہیں مغفور لوگوں کے صف میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ غرضیہ کہ رمضان ایک ایسا ملکوتی اور نورانی مہمان ہے جو گناہ گار خاکی انسانوں کے پاس آ کر انہیں باطنی آلائشوں سے پاک کر دیتا ہے اور گناہوں کی گندگی سے پاک کر کے جنت میں رہنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ یوں تو رمضان کا سارا مہینہ ہی ان صفات و برکات سے معمور ہے، مگر آخری 10 دن پہلے 20 دنوں سے بھی زیادہ اہمیت اور انفرادی شان رکھتے ہیں، جن میں اعتکاف ہوتا ہے، شب قدر کو پانے کی کوشش کی جاتی ہے اور آخر میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت کے لیے ہے اور تیسرے حصے میں دوزخ سے رہائی عطا کر دی جاتی ہے۔ اختصار کے ساتھ ان اعمال و عبادات کی تفصیل یہ ہے۔ آخری تہائی کی عبادت۔ رمضان مبارک کی آخری تہائی کے 9-10 دن مسلمانوں کے لیے خصوصی جہد و عمل اور توجہ و انہماک کے دن ہیں۔ 20 روز گزر جانے کے بعد یہ ماہ مبارک بابرکعب مہمان کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ گزرنے والا ایک ایک لمحہ اس کی روانگی اور رخصت کی اطلاع دینا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ برکتوں کا پایاں ناپذیر سمندر ہے، انعامات و سعادت کا کبھی خشک نہ ہونے والا سرچشمہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عطائے ربانی کا مظہر ہے، اس لیے اس کی عظمتوں سے کماحقہ آگاہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی شایان شان طریقے سے الوداع کہنے کے طریقے تعلیم کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ استقبال کے آداب سکھائے گئے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ ناواقف و غافل بھی اس کی برکات سے محروم نہ رہے اور رمضان کے احترام کے صدقے اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ احادیث کے مندرجات سے ثابت ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آخری تہائی میں پہلے سے بھی زیادہ پرشوق، تازہ دم اور سرگرم عمل ہو جاتے تھے۔ اس تہائی میں خوب ذوق و انہماک سے عبادت کرنے کے لیے پہلے ہی سے تیاری شروع کر دیتے تھے اور جب یہ دن آ جاتے تو آپ کی عبادات کمال و اشکال میں نمایاں اضافہ ہو جاتا تھا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا، جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو آپ
कमर बस्ता हो जाते थे, सारी रात जागते और घर वालों को भी जगाते थे। आखिरी अशरे में जितनी मेहनत फरमाते बाकी दिनों में इतनी नहीं फरमाते थे। बाज़ अमाल के लिए आखिरी अशरा को ख़ास फरमा लेते थे और महीने के बाकी दिनों में वो अमाल नहीं फरमाते थे। ज़ाहिर सी बात है, मुसलसल एक काम करते करते इंसान थक जाता है और इसमें दिलचस्पी लेना छोड़ देता है। यह यकसा और हमवार अमल इसकी तबीयत में रच बस जाता है और इसके जहन में इसके लिए कोई अहमियत नहीं रहती। ये इंसान की फितरत और तबीयत खासा है। 20 दिन के रोज़ा रखने और इफ्तार करने के यकसा अमल से इस बेदिली का पैदा हो जाना मुमकिन था। इसलिए दानाए फितरत और नबाज हकीकत ने अपने ज़ौक़ अमल और तर्ज़ तरीक़ से आखिरी अशरे को बिल्कुल जुदा और नया मकाम अता कर दिया। गोया असल ज़ौक़ शौक़, रियाज़त व इबादत और यादो बंदगी का वक्त तो अब आया है। ये सब कुछ इसलिए है ताकि इबादत में तनू पैदा हो जाए और 20 दिन की मुशक्क़त ज़ौक़ अमल में कमी न कर दे। फितरत शनासी की ये इतनी जानदार और इतनी बड़ी मिसाल है जिसकी नज़ीर पेश नहीं की जा सकती। दूसरा अशरा पहले अशरे के करीब ही होता है और 10 दिन की मुद्दत कुछ इतनी लंबी भी नहीं है। इसलिए दूसरे अशरे की सिर्फ इनफरादियत बयान करने पर इक्तफ़ा किया। इरशाद फरमाया, पहला अशरा रहमत, दूसरा बख्शिश और तीसरा दोज़ख की आग से खलासी का है। मगर तीसरे अशरे की ज़ुबानी और अमली तौर पर बेशुमार खुसूसियात बयान फरमाई हैं ताकि उम्मती को ये एहसास हो कि वो एक नया काम अब ये शुरू कर रहा है और इस तरह सारा रमज़ान इसी कैफ़ व सरूर, ज़ौक़ व शौक़ और सोज़ व मस्ती के साथ गुजर जाए। इस आखिरी अशरे का एक मुमताज़ वस्फ़ ये भी है कि इसमें एतकाफ़ किया जाता है। इसकी ताक़रातों में शब कदर है और दौलतमंदों को सदका फ़ित्र अदा करने का हुक्म है। एतकाफ़ अल्लाह के लिए ज़ब्त नफ्स गोशा तन्हाई में सबसे किनारा कशी और इलाइक दुनिया से बेरग़बती के अमली इज़हार का नाम एतकाफ़ है। चूँकि सभी इंसान इस मिजाज व फितरत के नहीं होते कि सबसे नाता तोड़कर किसी तन्हा कोने में मालिक हकीकी से लो लगाने का ख्याल इनके दिमाग में आए, बल्कि बाज़ मख़सूस अफराद ही को ये सआदत अर्ज़ानी होती है। इसलिए एतकाफ़ सब पर फ़र्ज़ नहीं किया गया, बल्कि यारान नुक्ता दां के लिए सलाह आम दे दी गई कि जो चाहे इस गंज आफ़ियत में आकर हक़ाइक़ व मारिफ़ की रंगीन अनवार व तजलियात के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो। अगर सब पर फ़र्ज़ कर दिया जाता तो शायद इस्लाम पर रहबानियत की तालीम का धब्बा लग जाता, और अगर बिल्कुल इजाज़त ना दी जाती तो कितनी सईद व शाहीन सिफ़्त रूहें अपनी असल परवाज़ से महरूम रह जाती। अब किसी शख्स की मर्ज़ी पर मुनहसर है कि आखिरी 10 दिनों में एतकाफ़ कर ले ताकि हक़ तबारक व तआला के साथ मोहब्बत करने की अमली तरबियत हासिल कर सके। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था। रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाया करते थे। विसाल शरीफ तक यही मामूल रहा। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आप आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाते और हुक्म दिया करते थे कि इसी में शब कदर को तलाश करो। बेहकी की रिवायत है, जिसने अशरा रमज़ान का एतकाफ़ किया ये 2 हज और 2 उम्रों की तरह होगा। सुभान अल्लाह। शब कद्र अमलो रियाज़त के शदाइयों के लिए शब कद्र ख़ास अहमियत व कशिश रखती है, क्योंकि इसमें इंतहाई मुख्तसर वक्त में हैरत अंगेज़ हद तक ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें और बरकतें समेटने का मौका फराहम होता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अमल के शदाई थे। एक दफ़ा इनके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, गुज़िश्ता उम्मतों के लोग तवील तरीन उम्रों के मालिक होते थे। उनमें से बाज़ अपनी सारी उम्र इबादतों अतात में खपा देते थे। सहाबा इकराम ने ये सुनकर अर्ज़ की, हमारी उम्रें तो मुख्तसर तरीन होती हैं, हम कितनी भी मेहनत करें अमल में इन खुशकिस्मत अफराद की बराबरी नहीं कर सकते। उम्र की तवालत इनको हम पर फ़ौक़ियत बख्श देगी।
چونکہ اصحاب عزیمت و ہمت تھے، خود کو میدان عمل میں بے بس پا کر افسردہ خاطر ہوئے اور اپنی بے بسی اور ساتھ ہی اطاعت و عبادت کے لیے اپنی رغبت کا اظہار کیا۔ قدرت ربانی نے ان کے خلوص و ذوق کو پذیرائی بخشی اور سورۃ القدر نازل فرما کر بتایا، شب قدر کی ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ طلوع فجر تک اس میں انوار و ملائک کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر ان کی رگوں میں مسرت کی لہر کے ساتھ جذبہ عمل کی بجلیاں بھی دوڑ گئیں اور شب قدر کی تعین کے بارے میں استفسار فرمایا۔ اگر محنت و مشقت پر ابھارنا اور ان کی قوت عمل کو بیدار کرنا مقصود نہ ہوتا تو بتا دیا جاتا فلاں تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے، مگر جذبہ عمل کو مہمیز لگانے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جس میں مایوسی بھی نہیں اور ہر طبقہ کا شوق بھی برابر رہتا ہے۔ مثلاً یہ کہہ دیا جاتا کہ سارا سال عبادت کر کے شب قدر تلاش کرو تو اکثریت کی ہمتیں پست ہو جاتی، اس لیے اس پست ہمتی اور مایوسی سے بچنے کے لیے بتا دیا گیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ کچھ لوگ ہی اتنے بلند ہمت ہوتے ہیں جو مسلسل 10 راتیں بھی جاگنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے 5 راتیں مخصوص فرما دی کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ کچھ لوگ 5 راتیں جاگنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کر سکتے، انہیں 27ویں شب کو جاگنے کا مشورہ دیا۔ اس پردہ پوشی سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ ہر طبقے کے افراد کو ان کے درجے کے مطابق عمل و فعل پر ابھارنا مقصود ہے کہ جتنا کسی سے ہو سکے ضرور جاگ کر اپنے مالک کی رحمت سے جھولیاں بھرنے کی کوشش کریں اور عمل سے دستکش ہو کر نہ بیٹھ جائے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ رمضان کی 27ویں شب ہے، لیکن تمہیں اس لیے خبر نہ دی کہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانے کے لیے تشریف بھی لائے، مگر وہ 2 شخصوں کو جگرتا دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ گویا قدرت کو بھی منظور نہ تھا کہ عام لوگوں میں اس کا چرچا ہو، یہ صرف اسی لیے تاکہ مسلمانوں میں عمل و تجسس اور جد و جہد کا جذبہ قائم رہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کا بتانے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت 2 شخص آپس میں جھگڑ پڑے۔ آپ کی اتباع مبارک پر یہ جھگڑا گراں گزرا، لہٰذا آپ واپس تشریف لے گئے۔ بعد میں فرمایا، ہم باہر آئے تھے تاکہ شب قدر کے بارے میں بتائیں، لیکن فلاں نے جھگڑا شروع کر دیا اور وہ اٹھا لی گئی۔ ممکن ہے یہی تمہارے حق میں بہتر ہو، لہٰذا 29ویں، 27ویں اور 25ویں میں سے اسے تلاش کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو یہ آتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر ڈھونڈو، غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام اس طرح پوچھتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21ویں شب میں تلاش کریں؟ آپ فرما دیتے ہاں۔ دوسرا 27ویں کی یقین دہانی کرا لیتا، اس طرح 25ویں، 27ویں اور 29ویں کے بارے میں پوچھتے اور آپ سب کو وہی جواب دیتے، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ جیسا سوال ہوتا ویسا ہی جواب دیا کرتے تھے۔ پوچھا جاتا فلاں رات میں تلاش کریں؟ آپ فرماتے ہاں، فلاں رات میں تلاش کرو۔ جب قدر کی واضح تعین تو نہ فرمائی گئی، مگر ترغیب و شوق کے لیے اس کے بے شمار فضائل بیان فرما دیے۔ دیرمی کی روایت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے صرف میری امت کو شب قدر دی ہے، جو لوگ گزر گئے ان کو نہیں دی۔ طبرانی کی روایت ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ جس نے ایمان و یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس میں قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، میں اس رات میں کیا دعا کروں؟ فرمایا، پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی تیسرے عشرے کی جو دعا ہے، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے،
عفو درگزر کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ فطرانہ، اس عشرے کی ایک خصوصی عبادت صدقہ فطر بھی ہے جو ہر صاحب حیثیت مسلمان پر تقریباً 2 سیر گندم یا اس کی قیمت کے حساب سے واجب ہے۔ اس کی ادائیگی نماز عید سے پہلے ہونی چاہیے تاکہ غربا و نادار اپنی ضروریات خرید کر سب کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ صدقہ فطر مسلمان مرد اور عورت، آزاد و غلام سب پر فرض ہے۔ صدقہ فطر کی فرضیت کی حکمت۔ صدقہ فطر کی فرضیت کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار سے جو لغویات اور فضول حرکتیں سرزد ہوتی ہیں، فطرانہ ان سے روزوں کی تطہیر کرتا ہے اور مساکین کی خوراک کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز عید سے پہلے ادا کر دے اس کی طرف سے یہ قبول کر لیا جاتا ہے، مگر جو بعد نماز ادا کرے اسے عام دیے جانے والے صدقہ کا ثواب ملتا ہے، فطرانے کا نہیں۔ اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک فطرانہ کی ادائیگی نہ ہو۔ تو ناظرین، اجازت چاہوں گی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہماری محنت کو اپریشیٹ کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔